آج جس بیٹی کی شادی ہو رہی ہے میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اے دختر نیک، تو کتنی مبارکباد ہے، تو کتنے خوش نصیب ہے۔ کسی کا باپ ایک بنتا ہے، آج پورا گاؤں تیرا باپ بن کے، تیرا ذمہ دار بن کے تجھے اس گاؤں سے آج ودا کرے گا۔ کتنی تو خوش نصیب لڑکی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم فی باب الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی، توحید کے پرستاروں، شمع رسالت کے پروانوں اور نردہ کے باشندوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کر کے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ مختصر وقت میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ ہماری طبیعت ناساز، ہماری آنکھوں میں درد، اس کے باوجود جب ہمارے محترم، ہمارے عزیز حافظ امیر حسین صاحب نے جب یہاں کے آپ بیتی کے بارے میں سنایا، بتلایا، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو میرے دل کے اندر بھی بات آئی۔ ٹھیک اسی انداز میں جس انداز میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو راہگیروں نے کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے چلا گیا، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ وہاں پہ موجود تھے، بڑے بڑے مالدار وہاں پہ موجود تھے، بڑے بڑے سورما وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خریداروں کا ایک لائن لگا ہوا تھا۔ ان لائن میں جو ہے ایک خاتون بوڑھی ہے اور سر پہ جو ہے لکڑی کی گٹھر لے کے لائن میں لگی ہوئی ہے۔ دنیا والوں نے پوچھا، اے خاتون، یہاں تو حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں، روپیوں کا بنڈل لے لے کے موجود ہیں، تم سر پہ لکڑیاں لے کے لائن میں کیوں کھڑی ہو؟ تم کبھی زندگی میں نہیں خرید پاؤ گی، تم کبھی حضرت یوسف کا سودا نہیں کر پاؤ گی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں اہل نردہ کے لیے کہ یہ ناچیز آپ کے بیچ میں کیوں آیا، یہ ناچیز آپ کے روبرو کیوں کھڑا ہوا۔ تو وہ بڑھیا، وہ خاتون کیا جواب دیتی ہے کہ او نوجوانوں، میں جان رہی ہوں، میں یہ بھی سمجھ رہی ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے مالداروں کا لائن لگا ہوا ہے، یہ بوڑھی خاتون نہیں خرید سکتی ہے۔ یہ بوڑھی خاتون کی اوقات ہی کیا ہے
کہ لکڑی کے گٹھر سے جو ہے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خرید سکے. لیکن او نوجوانوں یاد رکھنا کل قیامت کا جب دن ہوگا اور جب حضرت یوسف کے خریداروں کے لسٹ کو تلاش کیا جائے گا تو ان لسٹوں میں میرا بھی نام آئے گا کہ میں بھی حضرت یوسف کو خریدنے والوں کے لائن میں کھڑی تھی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور توحید کے پرستاروں، شمع رسالت کے پروانوں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، جب یہ لائن دکھایا جائے گا. جناب احمد صاحب کی بیٹی کی جب شادی ہو رہی تھی، ان کے پاس اتنا سخت نہیں تھا، ان کے پاس اتنے رقم نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے جو ہے ہاتھ کو پیلے کر سکے، اپنی بیٹی کی وہ کسی کے گھر کو بھیج سکے، اپنی بیٹی کی شادی کر سکے. تم لوگ کہاں تھے میرے بھائیوں جب وہ لائن لگا ہوا ہوگا؟ جو یہاں کے لوگوں نے جو کردار نبھایا، یقیناً وہ لسٹوں میں ہر ایک کا نام ہوگا. تو میرے بھائیوں، یہ ناچیز بھی ضرور ہے کہ حصے داری میں تو ساتھ نہیں دے پایا، لیکن اتنا تو ضرور یہ ناچیز کہے گا کہ میں اس غریب بچی کے بیٹی کے شان میں جو محفل میلاد منعقد ہوا تھا، میں اس میلاد میں شریک ہوا تھا، میں اس میلاد میں شریک ہوا تھا. کم سے کم اتنا بھی تو میں کہہ پاؤں گا. بس اسی نیت سے میں آج کی محفل میں شریک ہو گیا. تو میرے نوجوانوں، میں نے شروع سے ہی کہہ رہا ہوں، میں تقریر کرنے نہیں آیا. میں آج کے یہاں کے خاص طور پہ نردہ کے نوجوانوں کو ان کی جرأت کے بنا پہ، ان کی بہادری کے بنا پہ، ان کے ہمت کے بنا پہ، ان کی شجاعت کے بنا پہ، اہل نردوں کے اتحاد کو، ان کی محبت کو، ان کے پیار کو یہ واعظ الحق سلام کرنے آیا ہے. آج یہ سلام کرنے آیا ہے. آج نردہ کے نوجوانوں نے، نردہ کے بوڑھوں نے، نردہ کے بزرگوں نے، نردہ کے ماں اور بہنوں نے میرے بھائیوں وہ کردار نبھایا ہے. آج وہ اخلاق دکھایا ہے اور وہ اپنا وہ پہچان دکھایا ہے جو دوسرے گاؤں والوں کے لیے ایک لیسن ہے، دوسرے گاؤں والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور جو ہے تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک درس ہے، ایک میسیج ہے. گویا کہ اہل نردہ نے یہ دکھا دیا، یہ بتا دیا اور یہ شعر کے اوپر عمل کر کے یہ دکھایا کہ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے. توجہ دینا، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا ہم سب کو دوستوں سے بیگانہ؟ جناب امیر صاحب، یہ کس نے کر دیا ہم سب کو دوستوں سے بیگانہ؟ اب تو دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے، اب تو دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، توحید کے پرستاروں، یہ کس نے کر دیا ہم سب کو دوستوں سے بیگانہ؟ یہ کس نے کر دیا ہم سب کو دوستوں سے بیگانہ؟ اب تو دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. یہ نردہ کے نوجوانوں اور نردہ کے بوڑھے بزرگوں نے وہ ہمت دکھایا، جو کام نہیں ہونے والا تھا وہ بھی کام کر کے دکھا دیا. جو کام نہیں ہونے والا وہ کام کر کے دکھا دیا. تو ہمت کریں تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. آج ہم لوگ کم ہمتی میں مجبور جو ہے کم ہمتی کا شکار ہو چکے ہیں، بے بسی کے عالم میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں. یہ اس جال سے، اس سے نکلنا پڑے گا، اور یہی جرأت اور یہی ہمت آپ کو بارہا دکھانا پڑے گا. خدا کی قسم، اگر یہاں کے نوجوانوں نے اس کام کو پہل کیا ہے، اس کام کو انجام دیا ہے، اس کام کو آگے بڑھایا ہے، میں
समझता हूँ दूसरे गांव वाले इससे इबरत लेकर के इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पाक पे हम उम्मीद रखते हैं, अगर ये मैसेज दूसरे गांव में जाएंगे, अगर ये मैसेज पूरे पंचायत में जाएंगे, और ये मैसेज और ऑलरेडी जो है हमारे मीडिया से ताल्लुक रखते हुए हमारे अमीर साहब ने बाकायदा तौर पे इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब ये यूट्यूब पे जाएंगे तो यकीनन मैं अपने आप को समझूंगा ये इस इलाके भर में ये नर्दा की पहली सरजमीन होगी जहां से ये मैसेज यहाँ के नौजवानों ने देने की कोशिश किया कि कोई भी गरीब बच्ची अगर तुम्हारे समाज में जवानी के आलम में चली जाए तो मेरे भाइयों गांव वाले मुतफक्किर हो जाना, और वो लड़की को गलत रास्ते उठने से पहले पहले तुम उसके जो है शादी करके उसके अपना घर विदा कर देना। जज़ाकल्लाह, तुम उसके घर विदा कर देना। तो इसलिए और नर्दा के नौजवानों, नर्दा के बूढ़ों, नर्दा के हमारे माँ बहनों, जिसने भी 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, और जो है 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, खुदा की कसम आपका ये रुपया जाए नहीं जाएगा, आपका ये रकम बर्बाद नहीं होगा, और ये रकम कल क़यामत के दिन जो है जब इसको एक सिला और एक जो है नेकी के शक्ल में जब आपको मिलेगा, जब अजर के शक्ल में मिलेगा, तो वहां जाके आप तरसोगे, वहां जाके आप जो है तरसोगे और रब्बे जुल जलाल से ये फरियाद करोगे, काश क्या अगर ऐसी लड़कियों का, न जाने कितनी लड़कियों का अगर हम शादी कर देते तो आज हम जन्नत में टहलते टहलते चले जाते हैं। आप लोग कोई छोटा काम अंजाम नहीं दिए हो, बहुत बड़ा काम अंजाम दिए हो। मैं आपके जो है इस क्या कहते हैं इस मेहनत, ये काविश को मैं सलाम करता हूं, मैं दुआएं देता हूं दिल से। क्या बारी ताला या अहले नर्दा के लिए आपने एक फिजा कायम किया है, एक फिजा कायम किया है, और इस फिजा को पूरे इलाके में तो फैला देना, पूरे इलाके में फैला देना। उम्मीद है कि ये मैसेज हमारे इलाकों में भी जाएगा, और जब ये इलाकों में जाएगा तो वहां पर भी जो हमारी गरीब बच्चियां जो रात के अंधेरे में जब वो सोती है तो तकिया को इस कदर रो रो करके भिगा डालती है, लेकिन हम जैसे नौजवानों को, हम जैसे बूढ़े बुजुर्गों को उनका एहसास नहीं होता कि वो बच्ची रात की तन्हाई में कैसे जो है सोती होगी, क्या सोचती होगी। वो भी दिल में जो है यही सोचती होगी, काश मेरा बाप जिंदा होता, या काश मेरे बाप के पास इतना संपत्ति होता जिस तरीके से दूसरे की बेटी भी की शादी हो रही है उस अंदाज में मेरी भी शादी हो जाती। खुश नसीब है आज जिस बेटी की शादी हो रही है, मैं उसको भी सलाम पेश करता हूं, मुबारकबादी पेश करता हूं। क्या दुख्तरे नेक, तू कितनी मुबारकबाद है, तू कितने खुश नसीब है। किसी का बाप एक बनता है, आज पूरा गांव तेरा बाप बनके, तेरा जिम्मेदार बनके तुझे इस गांव से आज विदा करेगा। कितनी तो खुश नसीब लड़की है, कितनी खुश नसीब लड़की है तू, और तेरे माँ बाप जो भी है इस दुनिया में कितने खुश नसीब है। अगर ये मंजर अगर बारहा हम लोग पेश करते जाएंगे तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, किसी गरीब की बच्ची घर के अंदर पड़ी हुई नहीं मिलेगी। और जब ये गरीब की बच्ची कि जब वक्त में मुकर्ररा पे जब इनकी शादी नहीं होती है, याद रखो जब ये तन्हाई में ये बच्ची सिसक सिसक करके रोती है, जब इनके वालिदैन रोते हैं तो इनके आह जो है पूरे गांव वालों पे लगता है। फिर जो है आने वाले खैर भी जो है उनकी आह की वजह से वो खैर वापस चला जाता है, खैर भी वापस चला जाता है। मुबारकबाद है, क्या मुस्तहिक है, ये किरदार निभाओ। मैं कहूंगा कि ये मैसेज दूर दूर तक दो जो किरदार आप लोगों ने निभाया है, और
یہ تو ایک بچی ہوئی، آئندہ بھی آپ کو بچیوں کو تلاش کرنا ہے۔ بہت سارے ضمیردار انسان ہوتے ہیں جو وقت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، گھریلو حالات سے وہ کمزور رہتے ہیں، لیکن ضمیر ان کا زندہ رہتا ہے۔ وہ جو ہے گھر کے اندر نمک روٹی کھا لیتے ہیں لیکن معاشرے میں ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے ان کو احساس کرنا، یہ آپ کا کام ہے ان کے پاس جا کے بیٹھنا، یہ آپ کا کام ہے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھنا، یہ آپ کا کام ہے ان کے سر پہ سایہ بن کے کھڑا رہنا، معلوم کرنا۔ یہ بچی جوان ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں اس کی شادی ہو رہی ہے؟ تو یقیناً جب آپ پیار و محبت اور شفقت والے ہاتھ اور سایہ بن کے جب کھڑے رہیں گے تو وہ اپنا آپ بیتی بتائیں گے، آپ ان کے لیے محنتوں میں لگ جائیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے تک جو ہے آپ یہ اعلان فرما دیں، قل، ان لوگوں کو بتا دیں، تحبون اللہ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا دے دے، اگر یہ چاہتے ہیں ان کے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے، اگر یہ چاہتے ہیں معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کو کہہ دیجئے آپ کی پیروی کرے، آپ کے سنتوں کے مطابق عمل کرے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ زندگی بسر کرے۔ کہہ دیجئے فاتبعونی، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں یہ بھی ویسا کھانا کھائیں، جیسے آپ سوتے ہیں ویسے یہ سوئے، جیسے آپ معاشرے میں رہتے ہیں ویسے یہ بھی معاشرے میں رہے، جیسے آپ تجارت کر کے گئے ہیں ویسے یہ بھی تجارت کرے۔ الغرض آپ کو آئیڈیل مان لے، آپ کو نمونہ مان لے، آپ کو اس میں حسنہ مان لے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کو آئیڈیل مان لے، آپ کے پورے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فَاتَّبِعُونِي، ان کو بتا دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری باتوں کے اوپر عمل کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو گویا کہ اللہ نے محبت کو کسی بندہ سے کرنے کے لیے اپنے محبوب کا قید لگا دیا، اپنے محبوب کا قید لگا دیا۔ کوئی انسان کہتا ہے مجھے خدا سے بے انتہا محبت ہے اور مجھے رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، وہ انسان فراڈ تو ہو سکتا ہے، وہ انسان بے ایمان تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود کہا جب تک ان کی پیروی نہیں کرو گے تب تک میں محبت کرنے والا نہیں ہوں۔ اب ان کی پیروی کیا ہے بھائی؟ ان کی پیروی ہے کہ ان کے طریقے کو اپنائیں، شادی میں اور ہر معاملات میں ہم اپنے نبی کے طریقے کو دیکھیں، ہم اپنے نبی کے طریقے کو دیکھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روئے زمین کے اوپر آئے، جب مبعوث ہوئے، دائی حلیمہ آپ کو لینے کے لیے آپ کے در اقدس پہ آ گئیں۔ جب سرکار مدینہ کو اونٹنی کے بیچ میں بٹھاتے ہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اونٹنی تو پالے سے لاغر ہے، اونٹنی پالے سے جو ہے کمزور ہے، چل نہیں رہی ہے، اونٹنی کو مارا جا رہا ہے، اونٹنی کو پیٹا جا رہا ہے۔ غیب سے ندا آتی ہے، اے حلیمہ سعدیہ، اونٹنی کو کیوں مار رہی ہو؟ اور کل تک اس کا باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں تھا، آج باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ سمجھ جاتی ہے تو سرکار مدینہ کو سب سے آگے بیٹھاتے ہیں۔ کہاں بیٹھاتے ہیں بھائی؟ سب سے آگے بیٹھاتے ہیں۔
اور آگے बैठाने के बाद वही ऊँटनी जो चलने के लिए तैयार नहीं, वही ऊँटनी जो 10 कदम चले तो थक जाती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज की जबान में ये नाचीज को कह लेने दीजिए कि जैसे सरकार मदीना को सबसे आगे रखते हैं, वो ऊँटनी जो है रॉकेट के तरीके से सफर करते हुए सारी ऊँटनियों को पीछे छोड़ते हुए और अपने मकाम पे जाके दस्तक दे देती है। इससे हमारे उलमा ने एक नुक्ता निकाला है। ये नुक्ता को बयान करने के लिए असल में ये बात को मैंने आपके सामने रखा। हमारे उलमाए कराम ने इससे एक नुक्ता निकाला है। वो नुक्ता ये है कि तुम सारा काम कर रहे हो, कामयाबी नहीं मिल रही है। क्यों भाई? सारा काम तो कर रहे हो, कामयाबी नहीं मिल रही है। उसकी वजह यही है, तुमने नबी को पीछे छोड़ रखा है, इसलिए कामयाबी नहीं मिल रही है। अगर तुम हर मामलात में नबी को आगे रख करके काम करो, खुदा की कसम हर बिगड़ा काम आसान हो जाएगा। नबी को आगे रख करके काम करो। अब आगे रखने का मतलब क्या भाई? नबी तो पर्दा फरमा गए, अब क्या नबी को हम उठा के लाएंगे जो कहेंगे नहीं आप आगे रहिए हम पीछे से काम करते हैं? क्या मतलब है? मतलब ये है कि नबी पाक सरवरे कौनैन फख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो एक बार जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनके तालीमात को सामने रखें। एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूह, कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो। नबी जो तुमको दे उसको ले लो, और जिस चीज से तुमको मना करे उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ, उससे रुक जाओ, तब जाकर के मुसलमान हो, तब जाकर के ईमान वाले हो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, किससे मुखातब हो रहे? ईमान वाले से, जो अपने आप को मुसलमान तस्लीम करते हैं। उन मुसलमानों से कहा जा रहा है जो अपने आप को ईमान वाला तस्लीम करते हैं, उन ईमान वालों से कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़ेल अम्र का सेगा है, वजूब के ऊपर दलालत करता है, यानी आपके ऊपर वाजिब है कि आप इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाए। ये नहीं आधा तीतर आधा बटेर, ऐसा मुसलमान नहीं, बल्कि पक्का सच्चा मुसलमान। वला तत्तबिउ, और साथ में क्या? अच्छा, इस ज़िमन में मुफ्ती शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब मुआरिफुल कुरान के अंदर इस आयत करीमा के ज़िमन में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का कहने का मंशा ये है कि ऑल बॉडी तुम्हारा मुसलमान होना चाहिए। ऑल बॉडी, पूरा आज़ाए ज़वारे तुम्हारा मुसलमान होना चाहिए, यानी हाथ भी तुम्हारा मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारा पैर भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारी आंखें भी मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारा कान भी मुसलमान होना चाहिए। कहेंगे मौलवी साहब कान मुसलमान कैसे होगा? हाँ, कान मुसलमान इस तरीके से होगा कि मिसाल के तौर पे अदना दर्जे का ईमान क्या है कि अगर कहीं पे कोई गलत काम हो रहा हो तो आप दिल से उसके नफरत करें, यह अदना दर्जे का ईमान है। लेकिन अगर कोई गाजा बाजा डाजा बजा रहा है और आप पक्के सच्चे नमाजी हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, चले जा रहे नमाज पढ़ के खड़ा होके एंजॉय करने लगे, खड़ा होके एंजॉय करने लगे, तो इससे पता चला आपको ये काम पसंद आया, आपको गाना सुनना अच्छा लगा, इसलिए तो आप खड़ा हुए। अगर अदना दर्जे का भी मुसलमान होते तो आप खड़ा नहीं होते, दिल से बुरा समझ करके आप घर चले जाते। क्या गलत बात है? घर चले जाते, लेकिन नहीं।
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر سے میں وہ شعر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا ہم سب کو دوستوں سے بیگانہ، اب تو دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔